تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جہاں اسباب ختم ہو جائیں، اسباب ناقص ہو جائیں، اسباب جواب دے دیں، اسباب ٹوٹ جائیں، ایسے وقت میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کیا سکھایا کہ ایسے وقت میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ سب سے بڑا سبب، سب سے مضبوط سبب کون سا ہے؟ اللہ سے دعا کا مانگنا، یہ سب سے زیادہ مضبوط قسم کا سبب ہے۔ 8ویں صدی کے اندر مسلمان فاتحین بہت سارے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان جس نے پورا مشرقی یورپ فتح کیا، سلطان بایزید یلدرم۔ ایک دوسرا مسلمان تیمور لنگ جس نے پوری سوویت یونین کے سارے ملک فتح کیے، 27 ملکوں کا فاتح۔ یہ دونوں مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور مسلمانوں کا خون بے تحاشا ان دونوں نے بہایا۔ اس میں سب سے زیادہ خون بہانے والا تیمور لنگ تھا۔ مسلمانوں کو زندہ درگور کر دینا، قتل کر دینا، یہ اس کے لیے بہت آسان ہو گیا، یہاں تک کہ بغداد تک پہنچ گیا۔ موصل کے قریب ایک جگہ ہے جزر، وہاں کے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری دعاؤں کو اکٹھا کیا۔ حصن حسین جو آج بھی کتاب ملتی ہے، وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر پھر اللہ سے مانگے اللہ اس فتنے سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات میں یہ دعا مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ ایک مصیبت ساری امت پر آ گئی، کسی مسلمان کی عزت نہیں بچ رہی، کسی کا خون نہیں بچ رہا، کوئی مسجد محفوظ نہیں رہ گئی، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہ گیا، یہ ایک مصیبت کی طرح ہم پر چھا گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ 3 دن کے اندر اندر وہ بھاگ گیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور سبب اپنی امت کو کیا دیا؟ اللہ سے دعا کا مانگنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ احزاب کے دن بڑا سخت دن تھا، سارے مکہ سے لے کر مدینے تک کے قبائل جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور مسلمان بہت قسم و پرسی کی حالت میں ہیں، سردی بہت سخت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کی طرف سے نائب بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، ہمارا کلیجہ منہ تک پہنچ گیا ہے خوف کی وجہ سے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، کلیجے منہ تک آ گئے، بہت زیادہ خوف کا غلبہ ہے۔ اس خوف کے غلبے کی وجہ سے کھانا ختم، پینا ختم، آرام ختم، ہم تو سوتے بھی ہیں تو ہتھیار باندھ کر لیٹتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کوئی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کہو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ایسی آندھی بھیجی کہ سارے کے سارے قبائل بھاگ گئے، بغیر لڑائی کے اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سب سے مضبوط قسم کا سبب، سب سے طاقتور سبب، جہاں سارے اسباب جواب دے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایسے وقت میں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے۔ تو ایک تو اس بات کو سامنے رکھیں کہ سب سے اعلیٰ، سب سے مضبوط سبب دعا ہے۔ دوسری چیز، دعا مانگی کیسی جاتی ہے؟ ہم بھی روزانہ کا تجربہ ہے، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کبھی بھی نہیں سنی جاتی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے 48 آداب لکھے ہیں دعا مانگنے کے۔ حالت کیسی ہو، کھانا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، شکل کیسی ہو، صورت کیسی ہو، متوجہ قبلے کی طرف ہو، کیسے 48 آداب لکھے ہیں۔ لیکن موٹی سی چیز، بہت موٹی سی چیز جس سے دعا قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے صرف اللہ ہی کی طرف امیدیں باندھ کر، سب سے امیدیں کاٹ کر، اپنے آپ کو یہ سمجھا کر کہ میرے سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، میری ساری امیدیں کٹ چکی ہیں، اب میرا آسرا صرف ایک ہے، اللہ کی ذات۔ یا احد من لا احد له، یا سند من لا سند له، انقطع الرجاء الا منک۔ اے اللہ، میں نے ساری امیدیں کاٹ لی ہیں،
اب میری امید صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی صورتیں اتری ہیں سورہ مزمل، اس کے اندر حکم دیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ایسے متوجہ ہوں کہ اس وقت آپ کسی اور کے نہیں ہیں، صرف اللہ کے بندے ہیں۔ سب سے کٹ کر، سب سے امیدیں کاٹ کر، اپنی محنت کو کل عدم سمجھ کر، اپنی ساری صلاحیتوں کو چھوڑ کر، صرف اللہ کی ذات سے امید باندھ کر اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ یہ حضرت میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دن ہو گئے آئے نہیں گھر میں، بڑی پریشانی ہے، بہت زیادہ مجھے یاد ستا رہی ہے، میرے دل کے اندر بہت بے قراری اور بے اطمینانی کی کیفیت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، فرمایا کہ صبر کرو، صبر ہی بہترین علاج ہے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی، حضرت میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، کتنے دن سے کوئی اس کی خبر نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، فرمایا صبر کرو، صبر ہی بہترین علاج ہے۔ وہ پھر چلی گئی۔ کئی دفعہ اس نے ایسا کیا، کبھی دن میں ایک دفعہ، کبھی دن میں 2 دفعہ، بار بار آتی رہی اور آ کر یہی درخواست، حضرت میرا بیٹا مل نہیں رہا، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور میں بہت زیادہ بے قرار، بے اطمینانی میرے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آئی تو اس لیے تھی کہ کوئی دعا کر دیں، میرا بیٹا مل نہیں رہا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہر صورت میں فرماتے کہ نہیں صبر کرو، صبر ہی بہترین، اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن آئی اور آ کر جب یہی درخواست پیش کی کہ جی میرا بیٹا نہیں مل رہا، بڑی پریشانی ہے، اور حضرت جنید بغدادی نے جب فرمایا کہ جا کر صبر کرو، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی کہ جی حضرت اب تو صبر بھی نہیں ہوتا، صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو چکا، میں صبر سے بھی آگے نکل گیا، اب تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ جب وہ چیخ مار کر اور پھوٹ پھوٹ کر روئی ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جا تیرا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ گئی تو واقعی بیٹا گھر میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ بیٹا پہنچ گیا؟ کہا جب تک اس کی امیدیں ادھر ادھر جڑی ہوئی تھیں، قبولیت نہیں آ رہی تھی، آج جب یہ سب سے امیدیں کاٹ کر بل بلا کر رونے لگی ہے تو اللہ پاک نے قبولیت اس کے آثار میں نے دیکھ لیے، جس کی بنیاد پر میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا پہنچ گیا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ سے مانگنا تو ایسا مانگنا کہ سب سے نا امید ہو کر، سب سے امیدیں کاٹ کر، پھر اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بڑے مشہور ہیں۔ تنم میں بلرزد چو یاد آمدم، مناجات شورید اے در حرم، کہ میں گفت با حق بزاری بسے، میفگن کہ دستم نگیرد کسے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے اندر کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے جب میں اس منظر کو یاد کرتا ہوں۔ ایک منظر دیکھا ہے میں نے، ایک دعا مانگنے والے کو میں نے دیکھا ہے، ایک بندے کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے میں نے دیکھا ہے، دعا مانگتے تو پتہ نہیں کتنوں کو دیکھا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے ایسی دعا مانگتے دیکھا کہ آج بھی جب میں اس کو یاد کرتا ہوں میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ میں نے کس حالت میں اس کو دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا کہ وہ حرم کے اندر کھڑے ہو کر بل بلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہر ایک کا آسرا ہوتا ہے، ہر ایک کا ہاتھ تھامنے والا کوئی ہوتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے دربار سے دھکا نہ دینا، مجھے تھامنے والا کوئی نہیں ہے۔ میفگن کہ دستم نگیرد کیسے، اے اللہ مجھے نہ اپنے دربار سے دھکا دینا، مجھے تھامنے والا کوئی نہیں۔ سب سے امیدیں کاٹ کر، سب سے نا امید ہو کر، اپنے سارے اسباب سے امیدیں کاٹ کر، اپنی ذات سے امیدیں کاٹ کر، اپنے متعلقین سے امیدیں کاٹ کر جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ ہاتھ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔